السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قوم کے اور لوگوں کے دماغوں کے شعور پہ، اعصاب پہ میڈیا اور سوشل میڈیا ایسا چھا گیا، ایسا طاری ہو گیا اور جو ہمارا یہودی میڈیا اور دشمنوں کا ایجنٹ میڈیا، اس نے اور پوری قوم کو نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ معاملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا کسی بھی بیماری کا، وائرس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے، اس آؤٹ پٹ سے آپ فیصلہ کریں کہ وہ کیمیکل، وہ عنصر، وہ وائرس ہے کیا اور کر کیا رہا ہے۔ ابھی تک اس کی بیس میں جو آؤٹ پٹ ڈیلیور ملا ہے، نظر آیا ہے، وہ بیسیکلی زکام کا اور انفلوئنزا کی شدت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ مرض جو ہے یہ اعصابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وائرس جو تحریک پیدا کر رہا ہے وہ اعصابی ہے، اور یہ بات جن کو سمجھ میں آ جائے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعصابی تحریک اگر پھیل جائے تو وہ کن لوگوں کو ٹچ کرتی ہے؟ خاص کر وہ لوگ جو سور، کتا اور بلی کھاتے ہیں، ان کو یہ ڈیمیج کرے گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو برانڈڈ انٹرنیشنل فوڈ چین کا پیزا کھا رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیز ٹچ کر جائے گی۔ کن لوگوں کو ٹچ نہیں کرے گی؟ وہ لوگ جو ایسی بے فضول کی چیزیں، برانڈڈ فوڈ چین کی چیزیں نہیں کھاتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات، جو جگر کے مریض ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جن کو پیلا یرقان، کالا یرقان ہے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ عضلاتی تحریک بڑھی ہوئی ہے جن لوگوں کی، یعنی کہ بواسیر کے مرض ہیں، یا ان کو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، یا ہیز مینسز بہت زیادہ آتے ہیں، یا دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، تو ایسے، یا سی بی سی رپورٹ میں آر بی سی بہت بڑھا ہوا ہے، تو ان کو بھی ایسا کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہونے والا۔ تیسری بات، جو لوگ نسوار لگاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، ان کو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ سگریٹ کا اپنا نقصان اپنی جگہ، وہ آگے جا کے ٹی بی دے گا، ڈیفینیٹلی ہارٹ کی بیماریاں دے گا، لیکن چونکہ ہارٹ کی بیماری وہاں ایکٹیو ہو چکی ہے، لہذا ان کو بھی اس اعصابی وائرس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور تیسری بات، جو لوگ بلغمی مزاج کے ہیں ان کو نقصان کا خطرہ ہے، مگر کچھ باتیں ہیں کہ اگر یہ لوگ ادرک کا جوشاندہ بنا کے لیمو ڈال کے پی لیں اور تھوڑے سے نیم کے پتے ابال کے گھر کے چاروں کونوں میں باہر گیٹ کی طرف اس کا اسپرے کر دیں، اور نہانا دھونا لال کاربالک صابن سے کر دیں، منہ ہاتھ دھونا لال کاربالک صابن سے کر دیں، تو یہ لوگ بھی سیف رہیں گے۔ اور جو لوگ خصوصاً جن کی مومنٹ زیادہ ہے اور ان کا ملنا ملانا بہت زیادہ لوگوں سے رہتا ہے، جیسے پولیس ہیں اور دیگر فورسز کے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ صبح وضو کے بعد وکس کی شیشی میں اپنی چھوٹی والی انگلی، جس کا ناخن کٹا ہوا ہو، وہ انگلی ہلکی سی ٹچ کر کے ناک میں گھما لیں، تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی 100% اس کورونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی ٹینشن کی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو سور، کتا، بلی کھاتے رہے ہوں، وہ اس سے کسی بھی صورت میں نہیں بچیں گے۔ اور سیکنڈری، وہ لوگ جو انٹرنیشنل برانڈڈ فوڈ چین والوں کا پیزا کھاتے ہوں، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ ٹھیک ہے، احتیاط کی بات ہوتی ہے۔ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں پھیلائی یا پیدا نہیں کی یا نہیں بھیجی جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ اگر آپ کے پاس علاج ہے، علاج کی سمجھ میں آتی ہے، تو پھر اس دجالی میڈیا سے اور اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. باقی زندگی کے آئندہ اگلے سٹیپ کے لیے کوشش کیجیے کہ ایک تو حرام نہیں کھانا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے وہ نہیں کھانا ہے، کسی بھی صورت میں نہیں کھانا ہے. اسی طرح جو انٹرنیشنل فوڈ چین کی جتنی بھی آپ کے ہاں کھانے پینے کی برانڈز موجود ہیں، برانڈز کی چینیں کام کر رہی ہیں، یہ لوگ 100% اپنی ہر فوڈ میں حرام اجزاء ملاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اتنی بیماریاں ہیں کہ CBC رپورٹ بھی فیل ہے کہ اس کے کس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے. اور انہی کی نحوست سے جو ہے CBC رپورٹ کے علاوہ بھی 70 رپورٹس دنیا میں وجود پذیر ہو گئیں. ورنہ حلال کھانے والے کو کوئی بھی مرض ہو سر سے پاؤں تک صرف ایک CBC رپورٹ کافی ہوتی ہے، جہاں خون کی 17 شکلوں کو سیدھا کیا جاتا ہے اور مریض جو ہے مرض سے نکل جاتا ہے. بہرحال حلال حرام کی تمیز رکھیے، صفائی کا خیال رکھیے، اور اپنے جتنے بھی قیمتی صابن خوشبودار اور برانڈڈ اور فلانے اور ڈھماکے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے سسرال والوں کو تحفے میں بھجوا دیجیے. ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے صرف لال کاربالک صابن استعمال کیجیے، صرف اور صرف لال کاربالک صابن. یہی باتھ روم سے نکلیں گے تو ہاتھ دھونا ہے لال کاربالک صابن سے، منہ ہاتھ دھونا ہے لال کاربالک صابن سے. خیر مسلمان تو کبھی منہ ہاتھ دھوتا ہی نہیں، مسلمان تو پورا وضو کرتا ہے. اگر آپ مسلم ہیں ہمیشہ پورا وضو کیجیے، نہانا ہے ہمیشہ غسل کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہانا، اشنان کرنا اور منہ ہاتھ دھونا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. منہ ہاتھ دھونا ہے پورا وضو کیجیے، نہانا دھونا ہے پورا غسل کیجیے. یہ نبی کی جو حدیث ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کو بہت بڑے بڑے بھیانک نقصانات سے بچا لیتے ہیں. جو مانے گا وہ خیر میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کی ضروریات علاج میں ایکسٹرا خرچ صرف 2 چیزوں کا آ رہا ہے، ایک لال کاربالک صابن اور دوسرا وکس، جس میں چھوٹی انگلی ٹچ کریں اور ناک میں گھما لیں، سکون سے بیٹھ جائیں. توکلت علی اللہ. نہ کرونا وائرس آپ کو کچھ کہے گا، نہ اس کا باپ آپ کو کچھ کہے گا. اس دجالی میڈیا نے، جس کے پاس خبریں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دجالی میڈیا کے پاس خبر نام کی کوئی چیز نہیں سوائے اس پوری قوم کو، پوری امت کو وہمی کرنے اور نفسیاتی کرنے. بھائی 6 دن سے اتنا دن رات کتے سے زیادہ بھونک رہے ہو. کسی ڈاکٹر سے، کسی معالج سے مشورہ کر کے قوم کو اس کا علاج بتا دو کہ بھئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ یہ 2 کام کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، قوم کو علاج تو بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قوم کو تو وہمی کرنا ہے، نفسیاتی کرنا ہے، الجھا دینا ہے، ٹینشن دینی ہے، پریشان کرنا ہے، ڈپریشن میں ڈال دینا ہے اس دجالی میڈیا نے. ٹھیک ہے؟ اور باقی امید ہے کہ آپ تمام حضرات سور، کتا اور بلی نہیں کھاتے ہوں گے، تو اس کے اجزاء سے بنے ہوئے انٹرنیشنل فوڈ چین کے جو پیزے کھا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر لیں. اتنی بھیانک ترین بیماریاں ہو رہی ہیں ان پیزے کھانے والوں کو، ہارٹ کے امراض، نامردی کے امراض، جسم پورا سافٹ ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، لاغر ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، اعصاب مفلوج ہو رہے ہیں. اس سے آپ توبہ کر لیجئے. ٹھیک ہے؟ یہ چند کام کر لیجئے، اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے تمام گھر والوں کی زندگی اچھی کر دے گا، آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.